पनामा का हंगामा आज भी जारी। सेनेट और कौमी असेंबली में हंगामा आराई। अपोजिशन जमातों का वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा। कप्तान का जुम्मे को इस्लामाबाद में मैदान सजाने का ऐलान। अगर ये JIT नवाज शरीफ के नीचे बननी है, इसकी कोई फायदा नहीं है। ये सबॉर्डिनेट क्या पूछेंगे? अदालती फैसला होता है, उसे न सियासत की भेंट चढ़ना चाहिए और न उस पर तबसरे करने के लिए और अदालतें लगानी चाहिए। पनामा तहकीकात के लिए JIT पर अपोजिशन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात। क्या हुकूमत के ज़ेर साया तश्कील दी जाने वाली JIT अपना काम आज़ादाना तौर पर कर पाएगी? और बात होगी मशाल खान के जनाजे की अदायगी में किरदार अदा करने वाले बहादुर शख्स की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वॉइस। मैं हूं अंबर शम्सी। 56 रोज़ की सियासी खामोशी के बाद पनामा केस पर अदालती फैसले ने एक बार फिर सियासी दर्ज हरारत में इजाफा कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ तो पनामा केस पर हर फरीक ने खुशी मनाई और मिठाई बांटी, लेकिन शायद पनामा केस का फैसला इतना सीधा नहीं था जितना समझा जा रहा था। हुकूमत पर एक तरफ JIT की तलवार लटक रही है तो दूसरी तरफ सियासी हरीफों ने भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए आज कौमी असेंबली और सेनेट में के इजलासों में इस्तीफ़ा दो का शोर मचाया, जिस पर वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का कहना है कि अदालती फ़ैसले को सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए और वज़ीर आज़म ने सख्ती से कहा है कि इस फैसले को तकसीम ना समझें। क्या वज़ीर आज़म ने अदालती फ़ैसले के 560 सफ़ात में अपने पर लिखे हुए रिमार्क्स भी पढ़े हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की रिवायती हरीफ PTI तो लगता है दोबारा सड़कों पर आ रही है। कप्तान ने अगले जुम्मे को वफाकी दारुल हुकूमत में मैदान सजाने का ऐलान कर दिया है। तो क्या क़ब्ल इस वक्त इलेक्शन के रस्म चलने लगी है दोबारा से? दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी हों या PTI के इमरान खान, दोनों ने JIT के आज़ाद होने पर भी तनकीद शुरू कर दी है। प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि JIT कितनी आज़ाद होगी और काम कैसे करेगी। पनामा केस मुल्की खबरों की ज़ाहिर तवज्जो का मरकज़ बना रहा, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर मशाल खान कत्ल भी थी। प्रोग्राम में बात करेंगे मशाल खान के जनाजे की अदायगी में अहम किरदार अदा करने वाले बहादुर शरियार खान से। शुरू करते हैं अपनी स्टोरी से। मैं आज ये आप यहाँ ऐलान कर रहा हूँ, अगले जुमे को मैं जलसा कर रहा हूँ यहाँ इस्लामाबाद में। मैं डिमांड करूँगा नवाज शरीफ से, मैं सारी कौम को कहता हूँ निकलो, डिमांड करो कि रिजाइन करो, इस्तीफा दो। और हम ये रुकेगा नहीं, ये तहरीक चलती रहेगी। हम इस JIT को नहीं मानते। हाँ, JIT अगर आपको बनानी है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े सीनियर जजेस पे बनाई जाए या हाई कोर्ट के 4 चीफ जस्टिस के ऊपर बनाई जाए, जिसमें आर्गुमेंट हो, जिसमें बात कर सके, जिसमें एतराज जा सके, जिसमें आपको कटहरे में खड़े होकर आपको आर्गुमेंट करनी चाहिए, सवाल पूछने चाहिए, जरह करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले लिखे हैं उनमें काफ़ी है मवाद नवाज शरीफ को 5 जजों की तरफ से नाअहल करार देने का। कम अज कम मौजूदा वज़ीर आज़म साहब आईन के 62-63 की रोशनी में इस केस में अब नहीं रहे अहल के, वो मज़ीद वज़ीर आज़म रहे और कौमी असम्बली का मेंबर रहे। तहकीकात होने तक वो अपनी इस मनसब से अलहदा हो जाए। पनामा केस के फैसले के बाद जो सियासी गर्मा गर्मी रही है, आज के रोज़ उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जान अली चंगेज़ी साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और फरीद पराचा साहब, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। जान अली चंगेज़ी साहब, पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, इस्तीफ़ा दो और JIT को भी नहीं माना, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो तो फरीक भी नहीं थी जो पिटिशन थी जो समाती पनामा केस की। तो क्या अब आप मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं जो काम जमात इस्लामी और PTI ने किया?
میم آپ کا بہت بہت شکریہ. آج آپ نے ایک خاص موضوع پر فوکس کیا ہے. آپ نے سوال اٹھایا کہ ہم فریق نہیں تھے. کیا بحیثیت ایک پاکستانی ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اپنے رد عمل کا اظہار کریں؟ ہاں، ایک بدقسمتی یہ ہو گئی تھی شروع دن سے ہی. ہم نے خان صاحب سے کہا تھا خان صاحب آپ عدالت کی بجائے آئیے ہم قانون سازی کرتے ہیں. ہم سب مل کر اسمبلی کے فلور پر کوئی ایسی قانون سازی کریں گے کہ نہ صرف پیناما پیپرز میں جو نام شامل ہے بلکہ ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کرپشن کی کیسز میں اس سے پہلے ملوث ہے یا جو آنے والے سالوں میں اگر کسی نے ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی ان کا بھی راستہ روک لے. خان صاحب نے چونکہ سولو ایک فلائٹ لے لی وہ وہاں گئے. ظاہر ہے چونکہ ان کا کیس عدالت میں تھا. ہم بھی دیکھ رہے تھے. میں مختلف پروگراموں میں کہتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ انتظار اس فیصلے کا پاکستان پیپلز پارٹی کو تھا. اس لیے کہ عدالتوں سے ہمیں وہ کچھ نہیں ملا جو ایک سائل کو ملنا چاہیے. آج یعنی کہ آپ کو عدالت جی آپ کا یعنی کہ اعتماد نہیں ہے عدالت میں. لیکن چنگیزی صاحب جی خدا نہ خاصہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ کل پرسوں تک جو ہم تجزیہ پیش کر رہے تھے ساری دنیا ہم پر ہنس رہی تھی. جو پاکستان کے جو اینکرز تھے کیا مفکرین وہ سارے ہی کہتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کو عدالت سے پتہ نہیں فوبیا ہو گیا کیا ہو گیا. کل کے جو واقعے کے بعد آپ دیکھ لیجئے ان کے فیصلے کے بعد آج آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھ ایسے جملے بیان ہوتے ہیں جن کا بیان کرنا کسی بھی مہذب آدمی کے لیے نامناسب ہے. آج تو نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ مسلم لیگ نون کے سابق سینیٹر راجہ ظفر علی شاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ مستعفی ہو. اب دیکھ لیجئے آپ کے سوال کے جو دوسرا پہلو تھا کہ آپ بھی کیا اس سے مطمئن نہیں جے آئی ٹی سے. کل ہمارے شریک چیئرمین صاحب کی موجودگی میں اور تمام ہمارے جو وکلاء تھے ہمارے قائد اس اختلاف تھے سینٹ میں وہ سارے موجود تھے. انہوں نے جو پریس کانفرنس کی انہوں نے یہ کہا وہ عدلیہ جو 9 مہینے تک اس کا حل ڈھونڈتی رہی مسائل سنتی رہی جو 26,000 دستاویزات دیکھنے کے باوجود اگر ان کا فیصلہ یہ آتا ہے جو 2 سینئر ججز ہیں ہمارے شریک چیئرمین نے ان کو سلام بھی پیش کیا. سینئر ججز سے مطلب کیا ہے کہ ان کے پاس تجربے زیادہ ہے قسم کیسے ان کے سامنے زیادہ آتے رہے. میں آگے چنگیزی صاحب میں فرید صاحب پہ جانا چاہ رہی ہوں. جی آخری جملہ میں کہنا چاہتا ہوں تو شریک چیئرمین نے یہ بھی کہا اگر وہ عدلیہ جو کہ آزاد یہ فیصلہ کرتی ہے 3-2 کی بنیاد پر وہ فیصلہ ہوتا ہے. جے آئی ٹی سے مراد کیا ہے ان کے جو ادارے ہیں کیا ہمارے ادارے اتنے با اختیار ہے جو وزیر اعظم کے ٹھیک ہے جی چنگیزی صاحب میں اس وقت جی فرید صاحب سے جی میں فرید صاحب کو بھی ظاہر گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی. آپ جو فیصلہ آیا تھا فرید صاحب مطمئن ہے جماعت اسلامی کیونکہ آپ نے بھی پٹیشن دائر کی تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امبر ہم نے تو وہی کی تھی کہ جو جس نتیجے پہ اب عدلیہ پہنچی ہے. ہم نے تو پہلے مطالبہ ہی یہ کیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے. بعد میں جناب عمران خان صاحب نے اسی عدالت پر زور دینا شروع کر دیا اور انہوں نے جوڈیشل کمیشن سے ورنہ بات تو جوڈیشل کمیشن کی تھی ٹی او آرز کی تھی اور ہم نے اسی پہ کرپشن فری پاکستان تحریک اٹھائی تھی. لیکن جی فرید صاحب لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے ان کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن وہ نہیں چاہتے تھے. اس قسم کا جو انویسٹیگیٹنگ کمیشن ہوگا جے آئی ٹی ہے وہ ان کے لیے وہ اس سے مطمئن ہے. چلیں مطالبے تو اب بھی ہو رہے ہیں نا کہ ججز پہ مشتمل ہو یعنی بات تو پھر وہی پہنچ رہی ہے. ہم یہ بات کر رہے تھے یا اب بھی ہے کہ بہت اچھا ہو گیا ہے یعنی فیصلے میں اگر تو واقعی یعنی کہیں بھی کوئی سیاسی اخلاقیات کسی چیز کا نام ہے تو اس کے بعد تو استعفیٰ واقعی لازمی بنتا ہے. یعنی 5 کے 5 ججز نے بری نہیں کیا. کسی ایک جج نے بھی یہ نہیں کہا کہ کرپشن نہیں ہوئی یا کرپشن کے معاملات میں یہ ملوث نہیں ہے. وزیر اعظم کا نام لے کے جے آئی ٹی بنی اور یہ پہلی مرتبہ ہے یعنی ہماری پوری قومی تاریخ کے اندر کہ ایک سٹنگ وزیر اعظم کے خلاف جے آئی ٹی بنی ہے. جے آئی ٹی تفتیش کا وہ مقام ہے کہ جو دہشت گردوں کے خلاف یا بڑے قاتلوں کے خلاف یا ہینیس کرائم کے خلاف وہ بنتی ہے. عدلیہ نے اس کو مالی دہشت گردی کے اندر شامل کیا. جو اب ہم بات آئی اب وقت ہے مجھے بریک لینی ہے فرید صاحب لیکن بریک کے بعد سچ ہو جائے گا. میں آپ سے دونوں سے پوچھوں گی استعفے کا مطالبہ کیا پاکستان تحریک انصاف پہ آپ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی بھی سڑکوں پہ جا پہنچے گی یا نہیں؟
نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے میں نے ایک سوال پوچھا تھا, میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گی, فرید صاحب اور چنگیزی صاحب, کہ استعفے کا مطالبہ ایک ہی آواز سے اپوزیشن تمام کر رہی ہے کہ اخلاقی بنیادوں پر وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے. عمران خان نے کہا ہے کہ وہ ریلی کریں گے, سڑکوں پہ نکلیں گے یہ مطالبہ کرنے کے لیے. کیا پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی ان کے ساتھ ہوں گے یا نہیں؟ سوال مجھ سے ہے میم. جی پہلے اگر آپ جواب دے دیں. میم دیکھ لیجئے, سب سے پہلے میاں صاحب نے جو کہ ہمارے وزیر اعظم ہیں, پاناما کیس کے آنے کے فوراً بعد انہوں نے 2 مرتبہ قوم سے خطاب کیا تھا. انہوں نے کہا تھا آپ احتساب مجھ سے شروع کریں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میاں صاحب اسی وقت ایک جوڈیشل کمیشن جو کچھ وہ سمجھتے تھے بہتر ہے وہ تشکیل دے کر خود کچھ دنوں کے لیے پیچھے رہ جاتے, ان ہاؤس چینج لاتے. ان کے پاس 2/3 اکثریت بھی ہے, ان کا کوئی MNA پرائم منسٹر بن سکتا تھا, تو انہوں نے ایسا نہیں کیا. اب بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھ لیجئے آپ کی موجودگی میں ہمیں یہ نہیں لگتا کہ جو کچھ ہونے جا رہے 60 دنوں کے بعد بھی ہمیں خدشہ اس بات کا ہے کہ خدا نہ خواستہ پھر 4 یا 3-2 پھر اس کا کوئی ایسا چکر ہوگا جس کی وجہ سے ایک بار پھر حالات خراب ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ 2 جماعتوں کے درمیان تصادم ہو سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات کا خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی تیسری فورس آ کر اس سسٹم کو ڈیریل نہ کرے. ہم بچکانہ حرکتیں کرنا کب چھوڑ دیں گے؟ آپ دیکھ لیجئے ایک شخص جو 3 مرتبہ وزیر اعظم بن چکے ہیں, ان کو تو سب سے زیادہ میچور ہونا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اب کل چنگیزی صاحب, اب میں چاہتی ہوں کہ فرید صاحب بھی اس موقع پہ بولے. سوال یہی تھا کہ آپ بھی سڑکوں پہ جائیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ یا نہیں؟ جماعت اسلامی بھی نہیں جائے گی, پیپلز پارٹی کا تو ایک موقف ہے. دیکھیں ہم تو پہلے ہی سڑکوں پہ ہیں اور الگ سے ہیں. ہم نے کرپشن فری پاکستان تحریک شروع کی تھی, ہم نے اس کے مطابق ٹرین مارچ کیا, ریلیاں کی, جلسے کیے. اب پھر ہم نے اس کا ایک پورا ایک پروگرام بنایا ہے. اس لیے کسی کے ساتھ ہوں نہ ہوں ہم کرپشن کے خلاف ہیں اور ہر ایک کی کرپشن کے خلاف ہے. یہ بات بھی میں واضح کر دوں, صرف وزیر اعظم کی نہیں, جو بھی کرپٹ عناصر ہیں, نہیں صرف وزیر اعظم ہی نہیں, یعنی پچھلی حکومتیں کہ جنہوں نے لوٹ مار کر کے قوم کو اس حد تک پہنچایا ہے, وہ کون سے ان کے ہاتھ صاف ہیں, ان کو بھی کٹہرے میں آنا چاہیے. اور پاناما لیکس کے اندر جن کے بھی نام شامل ہیں ان کو بھی آنا چاہیے. یعنی کہ آپ سڑکوں پہ نہیں جانا پسند کریں گے وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبے کے لیے؟ میں تو دیکھیں نا, میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہم تو ہیں ہی سڑکوں پہ, ہم تو عوام کے مسائل کے لیے بات کر رہے ہیں. لیکن کیا عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر کام کریں؟ کیونکہ اس وقت اپوزیشن کا مطالبہ ایک ہے لیکن یونائٹڈ لگ نہیں رہے. دیکھیں نا جی, یہ تو اگر الگ الگ بھی ہوں اور مطالبے ایک ہوں تب بھی ایک بڑی قوت ہوتی ہے. یہ تو صرف لائن آف ایکشن ہے کہ سب کی الگ ہو. جہاں تک استعفے کا مطالبہ ہے اس کا ہر طرح سے اخلاقی جواز بھی بنتا ہے, قانونی جواز بھی بنتا ہے. اگر آپ ایک غیر جانبدار انکوائری کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ عدالت نے اپنا منشا بتایا ہے, تو پھر اس کے بعد جس ساری چیز کے سربراہ خود وزیر اعظم ہوں گے, وہاں 19ویں گریڈ کا یا 18ویں گریڈ کا ایک افسر کون سی انڈیپینڈنٹ انکوائری جو ہے وہ کر سکے گا؟ اس لیے اس پہ تو ایک جینون بات بنتی تھی. اور جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ جی میرے ہاتھ صاف ہے, تو اگر ہاتھ صاف ہیں تو آپ انصاف کو موقع دیں, اور بعد میں اگر آپ کو کلیئر کر دیتے ہیں تو آپ پھر وزیر اعظم رہ سکتے ہیں. لیکن یہ بات جی چنگیزی صاحب میں یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ چنگیزی صاحب میں آپ سے یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگلے کچھ ماہ جو سیاسی جو غیر یقینی کی صورتحال جو کیفیت جو بن رہی ہے اس سے آپ نے کہا تھرڈ فورس انٹر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر پوری اپوزیشن کا ایک مطالبہ ہو اور جائز مطالبہ ہو کہ ایک شخص جو گلٹی قرار پائے جا چکے ہیں, آپ دیکھ لیجئے جسٹس سعید کوسہ کے جو ریمارکس ہیں وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. کیا اگر 3 میں سے 5 ججز میں سے 2 ایسے جنہوں نے کہا کہ ہم شک کی بنیاد پر کہتے ہیں, پھر تو بات بن سکتی تھی نا. اب 2 نے تو فیصلہ دیا کہ بھئی یہ جو میاں صاحب ہے یہ تو مجرم ہے, انہوں نے جرم کر لیا ہے. اگر 3 کے خیال میں ان کے خیال میں انہوں نے اب تک یہ نہیں کہا ہے, انہوں نے کہا چونکہ ہمارے پاس وہ شہادتیں موصول نہیں ہوئی ہیں ہمیں پراپر طور پر, لہٰذا اس پر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے.
ورڈنگ کچھ اس قسم کی ورڈنگ ہو سکتی ہے. اب دیکھ لیجئے پھر انہوں نے میاں صاحب کو پابند کیا آپ اپنے خاندان کے ساتھ لا کر ایویڈنس پیش کر لے. تو میں نے کہا اگر حالات خدا نخواستہ بہت خراب ہوں, اس ملک کے تجربات یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیشہ حالات جب بھی خراب ہوتے ہیں تیسری قوت آ کر فیصلہ کر دیتی ہے, پھر اس سے نہ عوام کا فائدہ ہوتا ہے نہ سیاسی جماعتوں کا ہوتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ جمہوریت جو ایک نظام بنا رہے اس ملک میں اس کو ہمیشہ خطرہ پہنچتا رہتا ہے. مستحکم بنانے کی کوشش کریں. لیکن چنگیزی صاحب, کیا پیپلز پارٹی پھر کیا کردار ادا کرے گی تاکہ یہ جو سیاسی غیر یقینی ہے یہ اس طرف نہ جائے؟ کیا عمران خان صاحب کیا پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت ہوگی, کچھ مل کے مشترکہ لاہ عمل کچھ طے کیا جائے گا یا نہیں؟ میم جب پاناما کا ایشو چل نکلا کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام اپوزیشن کو اکٹھا نہیں کیا تھا؟ ہم نے کوشش کی تھی اس وقت بھی. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی سولو فلائٹ نہیں لے گی. میں آپ سے آج بھی کہتا ہوں دوبارہ, پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہی ہے کہ ہم پوری پارلیمنٹ کو لے کر ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ہاں اگر حالات ایسے خراب ہو گئے کسی نے ساتھ نہیں دیا تو پھر دوسرے آپشن کے طور پر اس کے بعد بھی ہم غور کر سکتے ہیں. سر دست ہماری کوشش یہ ہے کہ خان صاحب بھی خدا را کچھ سیریس ہو, جماعت اسلامی بھی ہمارے ساتھ آ جائے, شیخ رشید بھی آ جائے, ایم کیو ایم بھی آ جائے, وہ تمام جماعتیں جو اس وقت چاہے ان کی 1 سیٹ ہے 2 سیٹ ہے 10 سیٹیں ہم چاہتے ہیں یہ تمام جماعتیں جو ہے ساتھ ہو جائیں. جی فرید صاحب, جیسے پہلے بھی ہوا جو بڑے معاملات تھے اپوزیشن جماعتوں نے میٹنگز کی, پیپلز پارٹی نے بھی اس حوالے سے اے پی سیز وغیرہ کال کی ہوئی ہیں, تو کیا آپ پارٹی کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیں گے, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے جماعت اسلامی یا نہیں؟ دیکھیں پارلیمان کے اندر تو ہم اکٹھے ہیں, پارلیمان کی حد تک تو یہ بات پہلے بھی اپوزیشن کی بات آپس کے اندر اکٹھی ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی موومنٹ کسی طرح سے چلنی ہے تو پھر ہمارے ادارے ہیں, یعنی جماعت اسلامی میں کوئی ایک فرد فیصلہ نہیں کرتا, ہماری عاملہ ہے, ہماری شورا ہے, وہاں یہ بات جائے گی. ہمارے پاس ماضی کے تجربات بھی ہیں, پارٹیوں کی اور حکومتوں کی ہسٹریاں بھی ہیں, لیکن بہرحال ہم اس سارے معاملے میں اس بحران کا تو ہم نام بھی نہیں لینا چاہتے جس کا اشارہ ہمارے بھائی نے کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیپٹر ختم ہو گیا ہے کہ کوئی اور ماورائے آئین کوئی شب خون مارا جائے. ساری قوتوں کو اس بارے میں اکٹھا ہونا چاہیے کہ کوئی ماورائے آئین جو ہے وہ شب خون کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوگا, اور حالات ہمیشہ انتخاب کی طرف ہی جانے چاہیے. مطالبہ وہیں کا وہیں ہے. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا فرید پراچا صاحب اور جان رہی چنگیزی صاحب. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جے آئی ٹی کتنی غیر جانبدار ہے ہو سکتی. اگر یہ جے آئی ٹی نواز شریف کے نیچے بننی ہے اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اس جے آئی ٹی کو نہیں مانتے. عدالتوں کے اوپر عدالتیں رہ گئیں اور لوگ اپنی خواہشات اور سیاسی مقاصد کی خاطر عجیب منطق بیان کر رہے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ جے آئی ٹی جو تشکیل دی جائے گی جس میں ایف آئی اے ہے, نیب ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے, ایم آئی ہے اور آئی ایس آئی ہے, وہ آزاد نہیں ہو سکتی. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا عثمانی صاحب. جو اپوزیشن جماعتوں کا موقف ہے کہ یہ آزاد جے آئی ٹی نہیں ہو سکتی, کچھ اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے, اور کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انٹیگریٹی کے سٹینڈرڈز خاص طور سے بیوروکریسی میں بہت ہی خراب ہیں. جی, اس کی وجہ سے شبہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کے بیوروکریسی میں ہیں, بیوروکریٹس ہیں, وہ انفلوئنس ہو جائیں گے ایگزیکٹو سے جن کو انٹرسٹ ہے اس میں دباؤ ڈالنے کا, تو وہ اس وجہ سے لوگ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. لیکن یہاں پہ سچویشن کچھ تھوڑی سی مختلف ہے. جی بالکل. وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ جو کمیٹی بنے گی وہ اپوائنٹمنٹ تو کریں گے وہی آرگنائزیشن, لیکن وہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ کریں گے, اور
वो आंसरेबल होंगे सुप्रीम कोर्ट को। तो और उसमें ख़ास तौर से उन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी रखा है आदमी, ISI का भी आदमी रखा है। तो इसकी वजह से अगर वो इन्फ्लुएंस होने वाले भी होंगे तो उनको थोड़ा सा तकलीफ होगी। लेकिन उस्मानी साहब, एक ये भी मसला खड़ा हो जाता है कि इस किस्म की जो कमीशंस होती हैं, ये इन्वेस्टिगेशन, ये कमेटीज़ होती हैं, तो क्या मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है? जी, पहली बार हो रहा है और इसी वजह से हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका अंदाज़ा लगा लिया था कि वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। वो खुद ही अपनी जजमेंट में उन्होंने इतने रिमार्क्स पास किए हैं नैब के मुतालिक और FIA के मुतालिक। तो जब उनको फेथ नहीं है FIA और नैब पे, लेकिन चूंकि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज तो वही हैं, उनको लाना तो लाजमी था, लेकिन उन पे कोई चेक रखना था। लेकिन उस्मानी साहब, चेक जो है वो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं होगा, क्योंकि वो तो जो जजमेंट है इसमें ये भी कहा गया है, जो इसका तरीक़ाकार होगा कि वो रिपोर्ट फाइल की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट नज़र रखेगी। जी, 15 डेज, एवरी 15 डेज दे विल फाइल द रिपोर्ट और वो सुप्रीम कोर्ट उसको एग्जामिन करेगी। और अगर तो ये काफ़ी नहीं है? नहीं, काफ़ी है, लेकिन देखिए एक सॉर्ट ऑफ वॉच डॉग रखा हुआ है उन्होंने इन लोगों को, ISI को और MI लोगों को, कि वो कोई आदमी उन पे इन्फ्लुएंस ना हो सके, क्योंकि कमेटी इकट्ठे काम करेगी ना, साथ ही साथ काम करेगी। जी, लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि ये एक सिविलियन मामला है, तो मिलिट्री की ओवरसाइट क्यों होनी चाहिए एक सिविलियन मामले में? नहीं, वो अपनी जगह पर है। तो वो इस तरह से तो हमारे मुल्क में हर जगह मिलिट्री कंट्रोल में होती है, फॉरेन पॉलिसी में, इंटरनल पॉलिसीज में, हर जगह। दैट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, यू कांट फॉरगेट दैट। वो तो है ही हर जगह। ठीक है, तो यानी कि हम कह रहे हैं कि इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, इसलिए हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, यू हैव नो ऑप्शन रियली। वो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी को आप देख लें, इट्स गाइडेड बाय द पीपल इन यूनिफॉर्म। ठीक है, यहाँ मैं अब थोड़ा सा दूसरा पहलू उस पर पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये JIT है, ये जाहिर है ट्रायल कोर्ट नहीं है। JIT जो है वो फैसला नहीं सुना सकती, मुजरिम नहीं करार दे सकती, सज़ा नहीं दे सकती। फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा? जो भी फैसला आता है या जो भी तहकीकात के बाद जिस चीज़ का भी तयन किया जाता है, वो जब नताए जाते हैं, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? देखिए, JIT रिपोर्ट्स पेश करती रहेगी सुप्रीम कोर्ट को, और उसके बाद फिर जब 2 महीने में अपनी रिपोर्ट उनकी कंप्लीट हो जाएगी, तो उस सूरत में फिर वो रिपोर्ट पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाएगी। दे विल सबमिट इट टू द सुप्रीम कोर्ट, और किसी और को नहीं देंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के पास जब आ जाएगी, फिर उस रिपोर्ट को जितने ये मेंबरान हैं बेंच के, वो उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, और उसके बाद अगर उनको कोई उसमें शिकायत है या कोई चीज़ उनको समझ में नहीं आई तो रिजेक्ट कर देंगे, उसको दोबारा करवाएंगे। और जब वो फाइनल रिपोर्ट हो जाएगी, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस सारे बैठ करके उस JIT रिपोर्ट की बेसिस पर फिर वो फैसला करेंगे कि आया जो फैसला 2 जजेस ने किया था वो सही रहेगा, या जो फैसला 3 ने किया था, जजेस ने किया था, वो सही रहेगा। ठीक है, तो जो हम तारीख पर थोड़ा सा पीछे नज़र डालें, JITs पहले भी बनती रहीं, अमल दरामद हुआ था उनकी रिपोर्ट्स पे, उनके फैसलों पे, उनके नतीजों पर? जी, अब देखिए ये बात मुख्तलिफ है ना। यहाँ पे तो JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई और अपने लिए बनाई है, किसी और के काम के लिए नहीं, अपने लिए बनाई है। तो उनको यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ करना तो है उस रिपोर्ट के मुतालिक, कुछ फैसले तो करेंगे ना वो उस पर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये हम सेटिस्फाइड नहीं हैं जो हमारे पास सबूत लेके आए हैं लोग, और हम चाहते हैं कि इसको पहले ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया जाए। ठीक है, एक्चुअली अब उस सूरत में वो जो जब उनके पास रिपोर्ट आ जाएगी, फिर द कोर्ट विल बी बाउंड टू कंसिडर दैट रिपोर्ट, और फिर उसके ऊपर वो फैसला करेंगे। अच्छा, इससे पहले जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को सामने पेश हुए थे NAB, FIA वगैरह वगैरह, उनका कहना था कि पैनामा केस पर वो इसलिए इनिशिएट इन्वेस्टिगेशंस नहीं कर सकते क्योंकि उनके दायरे इख्तियार में नहीं है। जी सही है, वो मुझे याद है उन्होंने ये कहा था, और उस पर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज़ भी हुई थी। लेकिन इस दफ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको अथॉरिटी दे दी है, तो सुप्रीम कोर्ट से हायर अथॉरिटी तो कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटी दे दी है उनको कि आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एंड दे विल बी बाउंड टू डू इट। दे विल बी बाउंड टू डू इट।
ٹھیک ہے، ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ جسٹس شائق عثمانی صاحب۔ پینما کیس سے پہلے جو بہت سارے جو باتیں ہو رہی تھیں، جس میڈیا کا توجہ کا مرکز بنا تھا، وہ مشال خان کا قتل کیس تھا، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ چترال میں بھی ایک ملتا جلتا اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آج نمائندے ہیں چترال میں، وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ سراج الدین، بتا سکتے ہیں کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ اما دیکھیں، چترال مجموعی طور پر کافی پرامن علاقہ ہے، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں۔ یہ شاہی مسجد جو چترال ٹاؤن میں ایک جمعے کی نماز کے وقت ایک شخص امام کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، وہ اٹھا ہے اور بات کرنے کی کوشش کی۔ امام صاحب نے روکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کچھ زبردستی ہینڈل کر کے مائک کے امام صاحب سے لے کے اس نے باتیں کر دی، اور ان پہ موجود جو لوگ ہیں انہی کے مطابق اس نے کچھ توہین آمیز اور منافرت پھیلانے والی جو باتیں اس نے کی، جس کے اوپر لوگ نمازی مشتعل ہو گئے اور اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن وہاں پہ جو اہم رول ادا کیا ہے وہ اس مسجد کے امام نے ادا کیا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ یہ قانونی معاملہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اس شخص کے ذہنی توازن وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ انہیں بچا کے اسی وقت فلفور اسے پولیس کے حوالے کیا، لیکن لوگ مشتعل تھے، جذباتی تھے، لوگوں نے تھانے کے اوپر حملہ کیا ہے، گیٹ توڑے اور کوشش کی ہے کہ تھانے کو آگ لگانے کی، لیکن پولیس نے بعد میں ایف سی کے جوان وہاں پہ تعینات ہو گئے، حالات کو کنٹرول کر لیا۔ ابھی ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے، پولیس اس چیز کو تحقیقات کر رہی ہے۔ ڈی سی سے ہماری بات ہوئی ہے، ڈی سی کا یہی کہنا ہے کہ اب میڈیکل ایک ٹیم ہم نے تشکیل دی ہے انتظامیہ نے، اور اس چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ آیا اس شخص کا مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں، کیونکہ جو آؤٹ وہ باتیں ہو رہی ہیں اور جو کچھ ان کے گاؤں سے کچھ باتیں آئی اسی کے مطابق یہ لڑکا جو ہے یہ مینٹلی ڈسٹرب ہے اور یہ قطر میں کام کرتا تھا، اور کچھ پہلے مینٹل یا ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہاں سے اسے واپس بھیجا تھا۔ اب بھی اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے، لیکن حالات وہاں پہ کشیدہ ہیں، ابھی بھی کشیدہ ہیں، ابھی بھی لوگ جذباتی ہیں۔ سراج الدین، بہت شکریہ ہمیں تفصیلات دینے کا جو چترال میں واقع ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شری یار یوسف زئی، اور ان کا تھوڑا سا بتا دوں کہ جب مشال خان کا جنازہ ہوا تھا اور وہاں جنازے کی نماز جو ہے پڑھنے سے منع کر دیا گیا تھا، اور لوگ مہم چلا رہے تھے اس کے خلاف، جو وہاں کی مسجد کے مقامی مسجد میں جو امام تھے، تو شری یار انہوں نے جو ہے ادا بھی کی تھی، نماز بھی پڑھوائی تھی اور لوگوں کو اکٹھا بھی کیا تھا، لیکن ان کو بھی مشکلات کا سامنا تھا۔ بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا شری یار صاحب۔ پہلے تو ابھی جو آپ نے سنا بھی ہوگا، ہمارے رپورٹر بھی بتا رہے تھے کہ مسجد کے امام جو چترال میں تھے، ان کی مدد سے جو شخص تھا جس نے کوشش کی تھی اس کو بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن مشال کے کیس میں ایسا تو نہیں تھا، جہاں گاؤں میں جب اس کا جنازہ اٹھنے لگا تھا۔ جی، اصل میں یہاں پر جو ہے نا، جب ہم پہنچ گئے تو پہنچنے سے پہلے جو ہے نا، میرا گاؤں اس گاؤں سے کچھ دور ہے، تو وہاں سے 18 کلومیٹر آنا پڑتا ہے ادھر، تو ہم جو ہے نا وہاں سے آئے ادھر، تو ادھر میرے دوستوں کو بولا کہ آپ جو ہے نا ریڈی رہیں، تیار رہیں، اور ہم جو ہے نا یہاں آئیں گے، اور یہ جنازہ جو ہے نا اس کا، چونکہ یہ صورتحال تو ہمیں جو ہے نا تھی کہ جو الزام لگا ہے گناہ گار یا بھی گناہ کا تو لوگ پتہ نہیں چلاتے ہیں، بس وہ تو بس اپنے اندازے جو ہے نا وہ ٹھیک سمجھتے ہیں، اور تحقیق تو یہاں ہوتی رہی ہے، اور یہ جنونیت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو مجھے اس بات کا ادراک تھا، تو اس وجہ سے میں نے ان کو بولا کہ آپ جو ہے نا پوری صورتحال کا جائزہ بھی لے، اور میں خود آ رہا ہوں، اور بس جو ہے نا یہ اب یہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہمارا یہ کوشش ہے کہ ہم یہ جنازہ جو ہے نا یہ ادا ہو جائے، یہ نماز جنازہ ادا ہو جائے، اور وقار جو ہے نا اس کا وہ برب جو ہے نا رہ جائے، وقار رہ جائے، وقار بحال ہو جائے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا، تو جب آپ پہنچے تھے شری یار صاحب، وہاں کچھ آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا؟ لوگوں نے آپ کو وہاں پر نہیں، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، وہاں پر جنازگاہ جو تھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ رات کو مولوی نے جو ہے نا بتایا ہے کہ بھائی اس کا جو ہے نا نکاح ٹوٹ گیا اگر کسی نے کی ادا کی، اور اس طرح ہے، اور اگر کس کوئی چلا گیا تو ایسا ہو جائے گا، اور وہ بھی مرتد ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جو بھی تھی وہ باتیں۔
लेकिन वहाँ पर जो है ना, जो मशाल खान के वाले साहब थे, तो उसने एक और आदमी को अरेंज किया था। कोई मौलवी नमाज जनाजा पढ़ाने नहीं तैयार था, लेकिन वो शाह वली नामी एक लड़का था कि वो एक आदमी था, तो उसने हामी भरी, वो वहाँ पर आ गए। ठीक है जी, वो वहाँ पर आ गए, जनाब वो ताबूत जो है ना वो लेकर आए, 8 बंदे थे मेरा ख्याल में कुछ। फिर नमाजी जनाजा जो है वो जो जनाजा जो थी ना, वहाँ पर कोई दाखिल होने को भी तैयार नहीं था। सब लोग जो है ना एक दूसरे को हर एक यही वसीयत करता था लोग जो है ना एक दूसरे को कि नहीं यार ये नहीं होनी चाहिए प्लान। लेकिन हम गए, हम मसल्लत थे, 4-5 आदमी थे, लेकिन 3 हम थे, 2 और मिल गए हमारे को ना। तो हम जो है ना ये पहली जनाजगा में हम दाखिल हो गए और मसल्ला होकर दाखिल हुए, और वहाँ लोगों को ये बता दिया कि हम यहाँ आए हैं और ये नमाज जनाजा अदा होगी और यहाँ ये काम मुकम्मल करके जाएंगे जो भी कीमत होगी। अब शहरियार साहब, लोगों को इस तरह से आपने इकट्ठा कर दिया, लेकिन अभी जैसे जो हमसाए हैं गांव में, इकबाल साहब जो मशाल के वालिद हैं, उनके पास गए हैं और माफ़ी मांगी है कि हमने उस वक्त साथ नहीं दिया था, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, वो ये मसला हुआ था कि उस वक्त तो वो सूरत हाल अलग थी ना, वो अलग किस्म की सूरत हाल थी, बहुत टेंशन थी। नमाजी जनाजा तो अदा हो गई, मैंने इमामत नहीं की, मैंने उनको बता दिया कोई इमामत नहीं करेगा, कोई तैयार नहीं होगा तो फिर मैं हाजिर, मैं करूंगा। लेकिन शाह वली जो है ना फिर आगे वो आगे हो गए, मैं फिर पीछे आ गया। लेकिन मैंने उनको बता दिया कोई भी आदमी तैयार नहीं होगा फिर तो मैंने नमाजी जनाजा अदा करनी है। लेकिन वहाँ पर हमने ये स्टैंड इसलिए लिया था कि वहाँ पर जो है ना लोगों का जो तासुर था वो कोई और था और बहुत ज्यादती जुल्म, ये रिश्तेदारों के अजीज होते हैं। लेकिन आपने देखा कि वो जो पहला स्टेप था वो कामयाब हो गया। उसके बाद जो है ना दूसरे दिन भी लोग इतने वो नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया, वो दूसरे जो सारे जो मीडिया के चैनल थे, अक़वामी थे, मुल्की थी, जो सारे सब थे, और मेन किरदार यही है ना। तो जब उन्होंने जो है ना इस मसले को उठा लिया तो सारे लोग जो है ना उठ गए और वो आ गए, और यहाँ पर जो है ना उसकी बेगुनाही भी साबित हो गई और फिर साबित होकर इस तरह से लोग भी लेकिन पहला कदम आपने लिया और इस तरह से लोग भी साथ हो गए और सपोर्ट भी कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहादुरी को ज़ाहिर सलाम करते हैं। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है, उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल मौजूद है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।